السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ایاز صادق کے بیان کے حوالے سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے، وہ بھی ہم ایشو کو ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا ہم پہلے یہ بتا دیں کہ جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو مظاہرہ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے. ساری دنیا کے اندر ہے، ہمیں باقاعدہ اس پہ احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. اور جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے ملک میں توڑ پھوڑ نہ کریں، اگر نقصان نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بنیادی طور پر جو ملک دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم کوئی ایسے معاملات کریں جس سے کہ ہمیں نقصان ہو. ہمیں خود نقصان نہیں اٹھانا، بلکہ ہمیں نقصان جو ہے ان کو پہنچانا ہے جنہوں نے ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، ان کی قدر و منزلت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے. بیسیکلی وہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے، تو ہم بھی انہیں بڑا نقصان پہنچائیں. بڑا نقصان کیا ہے کہ ہم ان کا مسلسل بائیکاٹ کریں، اکنامیکل بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں، جس سے کہ ان کو صحیح معنی میں تکلیف پہنچے. کیونکہ اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ہم جذباتی ہو کے اپنے گھر میں بسیں جلا دیں گے یا اپنے جیسے کہ آج اسلام آباد کے اندر درخت وغیرہ جلا دیں، تو اس سے تو ان کی خوشی ہوگی کہ بھائی ان کے ملک میں ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا. دوسرا اس حوالے سے میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ عمران خان نے آج جو بات کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور جس طریقے سے جو سٹینڈ نے لیا ہے عمران نے، وہ نہایت ہی قابل کیا کہنا چاہیے کہ انتہائی قابل ہے تعریف کے، انتہائی قابل تعریف ہے اور قابل ستائش بھی ہے. کیونکہ عمران نے جو بات کہی ہے اس میں ایک پیغام ہے. وہ پیغام صرف مسلم دنیا کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے، جس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا آپ اگر پیچھے چلے جائیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جو معاملہ شروع ہوا تھا، عمران نے جو ایک سٹینڈ لیا تھا مسلم دنیا کے حوالے سے، اور نیو یارک میں جو تقریر کی تھی مسلم امہ اور عالم اسلام کے حوالے سے، اس وقت سے ایک ہوا چلی تھی. جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ہوا بنیادی طور پر اس لیے چلی تھی کہ وہ پاکستان کے نیریٹو کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے اسلام کے حوالے سے، پاکستان کو مضبوط ایک بلاک بنانے کے حوالے سے جو نیریٹو مہاتیر محمد کا تھا، اردگان کا تھا اور عمران خان کا تھا، اس کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان کا جو بیان ہے بنیادی طور پر یہ اسی کا تسلسل ہے. آج جو عمران خان نے بیان دیا ہے بنیادی طور پر یہ وہی بیان کا تسلسل ہے جو کہ نیو یارک میں دیا گیا تھا. اور آج جو بیان ہے اس کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ایک بار پھر اردگان، عمران خان اور مہاتیر محمد، تینوں شخصیات جو ہیں دنیا کے افق پہ، عالمی سیاست کے افق پہ ایک دفعہ پھر چھا گئے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم بات ہے اور انتہائی خوشی کی بات ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے عملی قدم بھی اٹھا دیا کہ پاکستان نے $1.5 بلین کی جو ڈیل تھی فرانس سے، وہ بھی منسوخ کر دی. تو یہ دیکھیے بڑی خوشی کی بات ہے. میں عمران کا حامی نہیں ہوں، لیکن اگر صحیح بات کی جائے، اچھی بات کی جائے، تو ہمیں جو بھی کوئی بھی ہو، میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، لیکن اگر اچھا کام اگر پی ٹی آئی نے کیا یا اس کی قیادت نے کیا ہے، اسلام کے حوالے سے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا اب ہم آتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے ایاز صادق کے حوالے سے. دیکھیے آپ کو میں نے ایک بات پہلے بتائی تھی اور بارہا ہم نے اس بات پہ اشارہ بھی کیا ہے، آپ کو میں نے بیانات بھی دیے ہیں، ثبوت بھی دیے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے بنیادی طور پر وہ سیکورٹی رسک بن چکی ہے. اس کی قیادت اور اس کے چند لوگ، 5-7 لوگ ہیں، ساری جماعت نہیں، 5-7 لوگ ہیں جن کا کہ بھارت سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ رابطہ ہیں. ٹھیک ہے جناب. یہ جو بیان ایاز صادق کا آیا ہے، یہ ایاز صادق کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ تھی. یہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھی. ایاز صادق کا بیان سوچا سمجھا تھا اور نواز شریف کی ہدایت پہ دیا گیا تھا، اور اس بیان کا مشورہ نواز شریف کو اسی بھارتی شخصیت نے دیا تھا جنہوں نے ان کی پہلی تقریر لکھی تھی. اسی طرح جو سینیٹر
عطا الرحمان صاحب جو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں، انہوں نے جو بیان سینٹ میں دیا ہے وہ بھی کوئی نہ سلپ آف ٹنگ تھی نہ کوئی بات تھی، وہ بھی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور انڈین نیریٹو کو سپورٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی مکمل ان کو آشیرواد حاصل تھی. اور مولانا فضل، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کو بھارت سے باقاعدہ جمعیت علماء ہند کے سے ان کو باقاعدہ ہدایت ملتی ہیں اور وہ اسی ہدایت پہ کام کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی کہنے سننے کی بات نہیں. آپ اگر ان کے تینوں جلسوں کو دیکھیں تو تینوں جلسوں کے اندر تواتر کے ساتھ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ملٹری اور جو دفاعی ادارے ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ بات مجھ سے پوچھی ہے، کئی لوگوں نے، آج میں تجزیہ بھی دیکھ رہا تھا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے. بھائی یہ بات قابل معافی نہیں ہے. یہ بات جو ایاز صادق نے کہی ہے، جو مولانا عطا الرحمان نے کہی ہے، دیکھیے مولانا عطا الرحمان نے سینٹ نے بات کیوں کی، پارلیمنٹ میں اس لیے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے بات بھی کر دی، بھارت کو دعوت بھی دے دی، بھارت کو بتا بھی دیا. اب پارلیمنٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، ایاز صادق صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں بات کی ہے. پارلیمنٹ میں جو بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں جو تقریر ہوتی ہے، اس پہ مقدمہ نہیں ہوتا. تو یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جو بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کی بات میں مقدمہ نہیں ہوتا، اس پر کیس رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جان بوجھ کر انہوں نے بات کی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر میں جو کہہ رہا ہوں کہ قابل معافی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بنیادی طور پر بھارت کو، ایاز صادق صاحب نے اور سینیٹر جو عطا الرحمان صاحب ہے، مولانا فضل الرحمان کے بھائی، انہوں نے بھارت کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آئیں اور پاکستان کے اوپر آ کر اٹیک کریں. یہ بالکل بھارت کو کنونس کرنے کی کوشش ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اس وقت مودی جیسا خبیث انسان بیٹھا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ مسلمانوں کا دشمن ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس بات کے اوپر کہ آپ کھلے عام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بھارت کے نہ صرف نیریٹو کو تسلیم کریں بلکہ ان کو ہلہ شیری دیں کہ آپ آئیں، آپ آ کے حملہ کریں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل معافی ہے. معافی مانگنے سے، پارلیمنٹ میں معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا. مسلم لیگ کی تمام قیادت سمیت یہ چند ایک لوگ جو بھارتی نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے یہ ہوگی بھی. اس معاملے میں کچھ فیصلے ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. دیکھیے ہم نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو میں کہتا رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم بنی ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کا پاکستان کا جو اس وقت ایک ٹرائنگلر ہے. میں نے بھی 3 دن پہلے بیان بھی دیا تھا، سارے عالمی اخبارات میں بھی چھپا ہے کہ وہ ٹرائنگلر جو ہے پاکستان کا، وہ اس کے اندر جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان، ان تینوں کو، اس ٹرائنگلر کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں، بالکل ایک دم ہٹانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ پی ڈی ایم کو بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی اس ڈسٹرکشن کو، جو کہ عالمی ایک پلان ہے 2023 تک خاکم بدن پاکستان کو 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کرنے کا، اس میں یہ لوگ نہ صرف رکاوٹ ہوں گے بلکہ یہ ایک مسلم بلاک بنانے کی، جس کی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ترکی، چین اور آذربائیجان وغیرہ شامل ہوں گے، یہ اس کی طرف چل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہر صورت میں ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. لوگوں کو جب میں نے کہا، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ بات غلط ہے. آج بھی کئی لوگوں نے کہا کہ وہ سینیٹر عطا الرحمان نے جو پارلیمنٹ میں بات کی، اس نے یہی کہا، پارلیمنٹ میں یہی بات کہی اس نے کہ نہ بھارت ہمارے خلاف ہے، نہ امریکہ ہمارے خلاف ہے، نہ اسرائیل ہمارے خلاف ہے، یہ فوج ہماری جھوٹ بولتی ہے. اب یہ بات ہم تو کہتے رہے ہیں. اب آپ لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ تب سمجھتے ہیں جب کوئی غیر ملکی بات کرے، جب کوئی امریکن جرنل یا کوئی یہودی کوئی کتاب لکھے گا، جب وہ یہ کہے گا کہ ہاں ہماری یہ سازش تھی، ہم یہ کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت جا کر پھر ہم لوگوں کو یقین آئے گا. یہ سب سے بڑی ہمارے ساتھ مصیبت ہے. تو میں آپ کو ایک بتا بھی دیتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے کیوں خلاف ہیں. اب آپ کسی غیر ملکی ہی سے ہی سن لیجئے. Why do USA, Israel and India want to stop Pakistan's rise? There are 5 main reasons. 1. Pakistan is the pivot state of the 21st century. It is at the center of the superpower battle between China, Russia and Turkey on one side versus USA, Israel and India on the other side. The battle lines have been drawn. Whoever takes Pakistan controls the 21st century. Access and control over 80% of oil and other trade routes is at stake. That is also why this battle has been called the Great Game. 2. Pakistan is the only Islamic state with advanced nuclear capability.
This capability threatens Israel the most, as the ability of Israel to bully the Islamic nations is reduced with this threat. Otherwise, taking over all of the Middle East is a cakewalk for Israel. India is threatened by Pakistan's superior nuclear capability because it can't attack Pakistan. 3. If China-Pakistan economic corridor in the Gwadar port succeeds, Pakistan succeeds. Pakistan will become financially independent from IMF stranglehold. This is bad news for the IMF and other lending mafia, backed by the multifaceted Zionist Rothschild criminals and others. 4. UAE has the most to lose from the rise of Pakistan. The existence of UAE in its current form is because of flight money from other Islamic countries, such as Pakistan, Iran, Iraq, Lebanon, Syria, etc. If there is peace in these countries, then no one has the need to go and live or invest in UAE. Gwadar and the connecting industrial zones in Pakistan are a much better option for investor because Pakistan has everything to offer, including lots of rich fertile land, instead of a hot and arid desert. Keep in mind that China invested in Pakistan and Gwadar for very strategic reasons. 5. USA and India have built their entire military and commercial relationship on the success of India as a regional superpower. This obviously is only possible if Pakistan is subjugated and made a client state of India, just as Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and a few others. Pakistan is the only country standing in India's way to seize total regional hegemony. Pakistan is rising and will continue to rise. सुना आपने कितने वाज़ेह तरीके से उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को क्यों एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्या वजूहात हैं। सी पैक के हवाले से सारी बातें सुनी। उन्होंने अरब मुल्कों का भी नाम ले लिया कि क्यों अरब मुल्क भी इस मामले में शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पर आपको देखना ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये एक आलमी साजिश है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, पहले भी आपको बता चुका हूँ और आप लोग सुनते रहे हैं हमारी वीडियोस के अंदर कि महातिर मोहम्मद, इमरान खान, उर्दगान और इनके हवाले से जो एक प्लान बना था, वो प्लान बहुत पहले इस पे काम हो जाना था। लेकिन चूंकि बीच में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक इसराइल की एनेक्सेशन का मसला आ गया था, उस एनेक्सेशन की वजह से ये मामला जो है रुक गया। अब उसके अंदर तेज़ी लाई गई है और आज जो इमरान खान ने, अब ये मैं आपको खबर देने लगा हूँ कि आज जो इमरान खान ने जो बयान दिया है, इस हवाले से मगरिब के सफारतखानों के अंदर, मगरिब के ऐवानों में बड़ी खलबली मच गई है और वो ये कह रहे हैं कि ये वही नैरेटिव है जिससे हम घबराए हुए थे। ये वही नैरेटिव का दूसरा पार्ट आया है जो कि इमरान ने न्यूयॉर्क में किया था। अब बुनियादी तौर पर अब देखना यह है कि जो सारी दुनिया के अंदर इस वक्त में जो मुसलमानों के खिलाफ जो मामला चल रहे हैं, फ्रांस में अब आप देखें, और अब आपने देखा होगा फ्रांस में कि मोदी साहब भी आके कूद गए इसमें। मोदी साहब क्यों आए? मोदी साहब के आने का मकसद ये है कि फ्रांस के सदर ने मुसलमानों के खिलाफ एक कदम उठाया था और उन्होंने मुसलमानों के इक़दार और मुसलमानों के जो इस्लामी शायर हैं उनकी तौहीन करने की कोशिश की, उनके नबी की तौहीन करने की कोशिश की। तो इसीलिए अब मोदी साहब आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम फ्रांस के साथ और फ्रांस की सदर के साथ खड़े हैं। बुनियादी तौर पर ये इसलिए आए हैं, इससे ये बात साबित होती है कि भारत जो है और मोदी इस वक्त वो भी मुसलमानों का दुश्मन है, और ये काम करने से, ये हिमायत करने से मोदी को सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि वो कश्मीर के अंदर और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वो इस वक्त भारत के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं, जो उनका जेनोसाइड कर रहे हैं मुसलमानों का, उसके लिए उनको एक लाइसेंस मिल जाएगा। वो ये कह सकेंगे, जैसे मैंने परसों भी एक अपने बयान में कहा था कि भारत जो कुछ फ्रांस में हुआ है, भारत उसको सपोर्ट करेगा। और आज आपने देख लिया कि मोदी ने खुल कर कह दिया। वो क्यों सपोर्ट करेगा, हमने क्यों कहा था, उसकी वजह ये थी कि भारत पे सारी दुनिया से लानत व मलामत हो रही थी कि ये भारत जो है मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन अब जो फ्रांस ने जो काम किया है, इससे भारत को सपोर्ट मिलेगी। इस वजह से मोदी साहब बीच में कूद गए, और ये बात हमारे लोगों को समझना चाहिए, हमारी आवाम को समझना चाहिए कि ये जो पीडीएम है ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। पाकिस्तान ये इंडियन नैरेटिव लेके चल रही है। और अब देखें, इन्होंने ये सारी बातें की, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की और आपके इदारों के ख़िलाफ़ बात की, इंडिया को सपोर्ट किया। उसके बाद जब हल्का सा एक रिएक्शन आया फ़ौज की तरफ से, तो अब फिर इन्होंने पसे पर्दा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज सुबह हमें बताया गया था कि ये फिर दोबारा इन्होंने
اداروں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جی ہمیں معاف کر دیا جائے, اور ساتھ میں ان کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ ایک قومی حکومت بنا دیتے ہیں تو ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس قومی حکومت کے اندر قانون سازی کی جائے گی جس میں ہمیں ریلیف مل جائے. پھر گھوم پھر کے وہ صرف اپنے لیے ریلیف تلاش کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر اب میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس قسم کی کوئی بات پہ ادارے راضی ہو, لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کو پیسے ملے ہیں. اگر قومی حکومت نہیں بنتی تو ان کی کوشش ہوگی کہ جنوری کے اندر یہ جو پیسہ ان کو ملا ہے اس سے یہ ہاؤس ٹریڈنگ کر کے کوئی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ان ہاؤس تبدیلی لانے کی کوشش کریں. تو یہ بنیادی طور پر یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ جو معاملہ اس طرح چل رہا ہے کہ اسٹک اینڈ کیرٹ کی جو پالیسی چل رہی ہے, بہت سارے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ ادارے فوری طور پر مطلب کیوں نہیں لیتے ایکشن. اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ عوامی طور پر کوئی بڑا رد عمل دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے ان کے خلاف. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ تجزیہ نہیں ہے, کہ جو لوگ اداروں کے درمیان اور مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم کے لیڈروں کے درمیان جو رابطہ کار ہیں, وہ رابطہ کار کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کا تعلق بھی فوج سے ہے, وہ لوگ بھی دوہرا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں, یہ بہت دوہرا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے دوہرے کردار کی وجہ سے بعض اوقات کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ادارے آپ کو کبھی بیک فٹ پہ نظر آتے ہیں, کبھی آپ کو پی ڈی ایم ہلکی سی بیک فٹ پہ نظر آتی ہے اور نیگوسیشن کرتی نظر آ رہی ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ معاملات جو ہے آگے پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, اور یہ ساری معاملات جو ہے, جو یہ اکتوبر کا مہینہ اور یہ نومبر کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی, اور ان کے اندر یا تو تیزی آئے گی یا یہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کا الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے میٹر کرتا ہے ہمارے معاملات کے اوپر. آج آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ عمران خان نے ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے بھی کہا ہے کہ جو بھی صدر آتا ہے امریکہ کا, وہ اپنے آپ کو بیلنس کرے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے, کیونکہ بھارت کی یہ پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ٹرمپ آ جائے یا جو بائیڈن آ جائے تو ان کو یہ کوشش کی جائے کہ جو ہیجمنی کی جو علاقے کے اندر بھارت کی جو بالادستی کی بات ہے اس کو وہ سپورٹ ملے. تو بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہوگا اب 4 دن بعد جو ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بھارت جو امریکہ کے الیکشن ہوتے ہیں, اس امریکہ کے الیکشن کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج بھی ہمارے پاس خبریں ہیں کہ وہاں پر جو ہے صورتحال بگڑ سکتی ہے. اگر وہاں پہ صورتحال بگڑتی ہے, جیسا کہ ٹرمپ کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے, اگر ایسی بات ہوتی ہے اور وہاں پہ کچھ انہوں نے سفید فارمز کو تیار بھی کر رکھا ہے, جو ان کی ٹرپل کے ہے, جو میری وہاں پہ بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرپل کے ان کی بہت بڑی تنظیم ہے اور بڑی مسلح تنظیم ہے, وہ بھی ان کو بھی آرڈرز مطلب کہتے ہیں کہ گرین سگنل ہے. تو یہ تمام صورتحال جو ہے یہ چل رہی ہے, اور اس صورتحال کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. عوام کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. میں نے آپ کو یہ باتیں اسی لیے بتائی ہیں اور بارہا ہم بتا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں. اس وقت پاکستان ایک انتہائی اہم صورتحال سے گزر رہا ہے, اور اس میں عوام جو ہے وہ اداروں کے لیے ساتھ رہیں تو بہتر ہے. رہ گئی بات ایک چھوٹی سی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی نے آج مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہ 40,000 لوگ لے کے چلے آئیں گے, وہ مدرسے کے لوگ لے کے چلے آئیں گے. دیکھیے ساری باتیں جو ہے نا یہ غلط ہے, یہ انتشار پھیلانے والی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی مدرسے کا آدمی یا کوئی بھی آدمی اس قسم کی کال کے اوپر نہ آئے, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اور یہ دینی طریقے سے بھی جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ دینی طریقے سے بھی جو احادیث مبارکہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس حوالے سے بھی جو ان کا مفہوم ہے اس حوالے سے بھی یہ فساد پیدا کرنے کے, فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں اسلامی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی کہ مولانا فضل الرحمان کی جو بھی کال ہوگی اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف آج کے دور کے اندر, یا حکومت کو گرانے کے خلاف, قطعی طور پر وہ غیر اسلامی اور زمین پر فساد فی الارض بپا کرنے کے مترادف ہوگی. اور جو احادیث میں ابھی آپ کو آخر میں احادیث سے آپ کو میں دے دوں گا, آخر تک آپ دیکھ لیجیے گا, وہ حدیث بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کا جو مفہوم ہے اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو کہ کسی بھی حاکم کو جو کہ اسلام کے خلاف کوئی آپ کو حکم نہ دے, اس کی حکومت کو گرانے کے لیے کوئی بھی احکامات نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلم حکمران کوئی ایسے فیصلہ کرے
جس سے آپ ناخوش ہوں، تب بھی آپ اس کی حکومت کو نہیں گرا سکتے، تا وقت یہ کہ وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلامی شعائر کے خلاف احکامات نہ دے یا ان کو ترک کرنے کا حکم نہ دے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔